آقا جس سال میں تشریف لائے وہ سال تمام سالوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جس سال میں تشریف لائے وہ سال تمام سالوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جو نماز لے کر آئے وہ نماز تمام نمازوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا جو دین لے کر آئے وہ دین تمام دینوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا کے صحابہ کائنات میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا کے امتی تمام امتیوں میں افضل و اعلیٰ، میرے آقا کا کلام کلام الہی، میرے آقا کا قانون قانون الہی، میرے آقا کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، میرے آقا کا چھونا خدا کا چھونا، میرے آقا کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، میرے آقا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، اور جہاں کی میرے آقا کی بچت خدا کی بچت، اور میرے آقا کا گھر خدا کا گھر، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے ساتھ سارے عربوں کو امام احمد رضا کا فاصلے بریلی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مگر، خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو وہ یہاں سے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، حضور مبلغ ساؤتھ افریقہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرات، آپ تمام حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی وہ عظیم ابقری شخصیت جن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان سے میں بہت چھوٹا ہوں اور ان کی شان میں لفظائی کرنے کی میری ہمت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس منبر نور پر جو کچھ میں گفتگو کرتا ہوں یہ میرے استاد محترم حضور مبلغ ساؤتھ افریقہ، آبرو سنیت، نازش علم و ادب، ماہر علوم و فنون، جامع معقول منقول، حضرت علامہ شاہ محمد ناصر صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی عطا ہے۔ میں کبھی کتاب کی دنیا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ کر آپ تمامی حضرات سے خطاب کر سکوں گا، مگر ان کی عطا ہوئی، انہوں نے مجھ کو تقریر بولنے کا ڈھنگ، تقریر کرنے کا شعور مجھ کو بتایا کہ اگر تم تقریر کر رہے ہو تو اسی کے حساب سے تم قوم مسلم کی ایک رہنمائی کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو کچھ بھی میں اس کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہوں یہ میرے استاد محترم کی ہی عطا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائرۃ السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا
ان پر گرا گزرتا ہے۔ اور مسلمانوں یہ حقیقت بھی ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، درد ہمیں ہوتا ہے، چوٹ ہمیں لگتی ہے، اور بے چین ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلو، میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کے نہ ہوگی، اس وقت ہمارا پریشان حال کوئی نہ ہوگا، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا چلو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، الگزارے یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول اللہ کرتے یا رسول اللہ، میں اتنا جاننا چاہتا ہوں، میرے آقا جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، میرے آقا اس وقت ہمارا پریشان حال کوئی نہ ہوگا، تو میرے آقا اگر آپ سے ملاقات کر ہوگی، اگر آپ سے ملنا ہوا تو میرے آقا آپ پر ملیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو مسلمانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی میں تین مکان پر ملوں گا، صحابی رسول اللہ کرتی یا رسول اللہ علیہ فدا صحابی و امی، اے میرے ماں باپ پر قربان آقا، وہ پہلا مقام کا ہوگا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی پہلا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، میں وہاں پر کھڑا رہوں گا، اور اپنی امت کے اعمال میں کسی کی کمی رہے گی تو اس کو پورا کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ صحابی رسول حضرت یا رسول اللہ اگر آپ پہلے مقام پر نہ ملو گے تو اے میرے آقا دوسرا مقام کہاں پر ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے مسلمانوں، آقا اپنے محمدیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اپنے محمدیوں سے بھی یقین بات پیار کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو، آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا مقام وہاں پر ہوگا جہاں پر میری امت پیاسی ہوگی، میں یہاں پر دوسر پر کھڑا رہوں گا اور اپنے امت کو جامع دوسر پلانا ہوا نظر آؤں گا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرعونی کے ساتھ ساتھ سارے اہل سنت پکار ہوتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں کھلاتے یہ ہے رب ہے روتی، یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، کھلاتے یہ ہے ان کا کل کو ساری کثرت پاتے یہ ہے، کثرت نازل اسی رسائی چاہتے یہ ہے، آگے یہ ہے۔ صحابی رسول حضرت یا رسول اللہ آپ تیسرے مقام پر کامل ہو گئے، میرے آقا مجھ کو تیسرا مقام بھی بتا دو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو مسلمانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی تیسرا مقام وہاں پر ہوگا، پلسرات پر کھڑا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام کے پر بچے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوگا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت پر سلامتی سے گزارا، اے میرے امت پر سلامتی رکھا۔ تم مسلمان ہو یہاں سے ذہن ملا کہ جب دعا کرنے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ہم گنہگار اور امتیوں کو کس قدر کی فکر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرعونی کے ساتھ ساتھ سارے اہل سنت پکار ہوتے ہیں، رضا پور سے ابوبکر کر کے گزریے، رضا پور سے ابوبکر کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیت مقدسہ میں سے ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے بھلائی کے چاہنے والے مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج انسان کس چیز کی لالچ کرتا ہے، کس چیز کا حریص ہوتا ہے؟ تو آج انسان اپنی مال کا حریص ہوتا ہے، اپنی دولت کا حریص ہوتا ہے، اپنے اہل عیال کا حریص ہوتا ہے، اپنے رشتے دار کا حریص ہوتا ہے، اپنے بچوں کا حریص ہوتا ہے، اپنے مال کا حریص ہوتا ہے، اپنی زمین کا حریص ہوتا ہے، اپنے مکان کا حریص ہوتا ہے۔ آج انسان اپنے آرام کا حریص ہوتا ہے، لیکن اے مسلمانوں ساری
اسلام کا جائزہ لو. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر کسی چیز کی لالچ کیے ہیں تو ہم گنہگار امتیوں کے لیے لالچ کیے ہیں اور تاریخ اسلام کے اوراد کو پردارو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر کسی چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے تو ہم گنہگار امتیوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. حالانکہ مسلمانوں اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم کہا ہے، جبکہ رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفتوں کو اپنے محبوب کو عطا فرمائی. آؤ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم. ثابت ہوا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفتوں کو اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ صفات عطائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف اور رحیم. اس کا محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کتاب اللہ بیان فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت مقدس سے متعلق حضرت علامہ محمد عبدالحق محمد سہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدس ہم کو خدا بھی ہے، نام مصطفیٰ بھی ہے اور صفات الہی بھی ہے اور صفات رسول بھی ہے. جب اس آیت مقدسہ پہ جا کر اقبال کی نظر پڑی تو وہ پکار اٹھے نگاہ عشق مسیح میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مسیح میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دارائے قبول قدر رسول مولا کل جسنے غبارے رائے بخشا کرو وہ واجب چلا. سبحان اللہ. مسلمانوں یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور تمام نبیوں سے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 156 کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر